الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لسبأ فی مسکنہم آیہ جنتان عن یمین وشمال کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ بلدۃ طیبۃ ورب غفور صدق اللہ العظیم۔ قرآن کریم نے قوموں کے عروج اور زوال کو بھی بیان کیا ہے، اور کچھ قوموں کے واقعات اور تذکرے کہ جنہوں نے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو ٹھکرایا اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری کی، جس کے نتیجے میں اللہ نے ان کے عروج کو زوال سے تبدیل کیا اور ان کی خوشحالی کو بدحالی سے تبدیل کیا اور ان کی مال کی فراوانی کو قحط اور خشک سالی سے تبدیل کیا اور ان کے ہنستے بستے گھروں کو اور شہروں کو ویرانوں میں تبدیل کیا۔ یہ جو آیت پڑھی گئی قرآن کریم میں 22ویں سپارے میں سورہ سبا کی ایک آیت ہے۔ اس سورت کا نام اللہ تعالیٰ نے سبا کے نام پہ رکھا ہے، اور سبا یہ ایک قوم تھی جو ملک یمن میں آباد تھی۔ کئی ہزار سال پہلے اس قوم کی آبادی تھی، اور قرآن کریم نے اس کا تذکرہ سورہ نمل میں 19ویں سپارے میں بھی کیا ہے کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس قوم سبا کی ملکہ بلقیس کے نام خط لکھا تھا اور وہاں پہ اپنا خط بھجوایا تھا، تو قرآن کریم نے ان کا تذکرہ وہاں بھی کیا ہے۔ تو قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قوم سبا کی بستی کے اندر ان کے لیے نشانیاں رکھی تھی، اور کیا نشانی تھی کہ ان نشانیوں کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کا شکر کرتے اور اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لاتے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر کرتے۔ اور ان کے بارے میں قرآن کریم یہ کہتا ہے، اور جو تفسیرات آتی ہیں کہ اللہ نے ان کے اوپر نعمتیں یہ فرمائی تھیں کہ یہ رہتے تھے یمن کے اندر، اور ان کا علاقہ اس طرح کا تھا کہ جو دو پہاڑی سلسلے ہوتے ہیں ان کے درمیان میں ایک وادی ہوتی ہے، تو پہاڑوں کے درمیان میں ان کی آبادی تھی۔ یہ پورا شہر آباد تھا۔ ان پہاڑوں پر بارش برستی تھی، پانی برستا تھا، اور وہ پانی نیچے آبادی میں آتا تھا اور گزرتا تھا، اور ان کا ان کی گزر اوقات بھی ہوتی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان پہاڑوں کے ساتھ ساتھ ان کے لیے باغات بنا دیے تھے۔ تو باغوں کا ایک سلسلہ اس طرف کو چلا جا رہا تھا اور دوسرا سلسلہ اس طرف کو چلا جا رہا تھا۔ جنتان عن یمین و شمال، دونوں جانب دائیں اور بائیں ان کے باغات کا سلسلہ تھا، اور اتنے بہترین قسم کے باغات تھے کہ جو پھلوں سے لبریز اور ہر قسم کا اس کے اندر میوہ اور پھل موجود۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا بہترین ایک وہ عطا فرمایا تھا، اور یہ باغ بھی اس طرح سے بنے کہ جب شروع کے اندر یہاں پہ بارشیں ہوتی تھی تو بارشوں سے سارا پانی نیچے بہہ کے گزر جاتا تھا، وہ نقصان بھی کرتا تھا اور پانی ضائع بھی ہو جاتا تھا۔ تو ان کے کچھ بادشاہوں نے جو گزرے انہوں نے یہ کام کیا کہ ان پہاڑوں پر ایک بہت بڑا ڈیم بنا دیا، جس کو قرآن کریم کہتا ہے کہ عرم بند، ایک ڈیم بنایا، اور اس ڈیم کے اندر یہ ہوا کہ جتنا پانی بارشوں کا برستا تھا وہ ان پہاڑوں کے اوپر جو پانی برستا کرتا تھا وہ نیچے جانے کے بجائے اس ڈیم کے اندر جمع ہو جایا کرتا تھا، اس بند میں جمع ہو جاتا تھا۔ اور اس کے بعد انہوں نے اس ڈیم میں کچھ دروازے بنائے، الگ الگ لیولز کے اوپر 3 سطحیں بنائی، 3 دروازے بنائے۔ جب پانی اوپر ہوتا تھا تو اوپر والا دروازہ کھولتے تھے، وہاں سے پانی سیراب ہوتا تھا۔ جب نیچے آ جاتا تھا تو درمیان والا دروازہ کھول دیتے تھے، اس کے بعد نیچے والا دروازہ کھول دیتے تھے۔ اس پانی کے ذریعے سے آگے انہوں نے ایک ڈیم کے بعد ایک بہت بڑا تالاب اور ذخیرہ بنایا، جس سے انہوں نے 12 نہریں نکالی، اور ان نہروں سے
پورے شہر کے اندر پانی کا انہوں نے سپلائی کا سسٹم بنایا۔ تو یہ آپ اندازہ لگائیے، آج سے کئی ہزار سال پہلے کی یہ قوم ہے، اور وہ اتنا بہترین ایک نظام ڈیم کا بنا رہی ہے اپنے پہاڑوں کے اوپر، جو آج بھی ہم ڈیم کے لیے چندہ جمع کر رہے ہیں۔ انہوں نے اس زمانے میں وہ ڈیم بنا دیا، اور نہ صرف ڈیم بلکہ سارے باغات پھر اس پانی سے سیراب ہوتے تھے، اور یہ پورا باغات کا سلسلہ یہ اسی پانی سے بنا اور اسی پانی سے اگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بہترین باغات عطا فرمائے، بہترین یہ سلسلہ عطا فرمایا، اور اس کے بعد فرمایا کہ اتنا بہترین اللہ نے ان کو جو انعام دیا وہ یہ دیا کہ بلدۃ طیبۃ ورب غفور۔ ان کو کہا کہ کھاؤ، اللہ کی نعمتیں ہیں، اللہ نے تم کو دیا ہے، اور تم کو شہر دیا اتنا پاکیزہ اور اتنا بہترین کہ فرمایا کہ اس شہر کی آب و ہوا اتنی اللہ نے صاف ستھری رکھی کہ اس شہر میں کوئی موذی جانور، کوئی مکھی، بھیڑ اور مچھر، کوئی کاٹنے والی چیزیں وہ وہاں پہ زندہ ہی نہیں رہتی تھی۔ اتنی صاف ستھری صحت بخش ہوا کہ وہاں پہ کیڑے مکوڑے یہ چیزیں وہاں پہ زندہ ہی نہیں رہتی تھی، اور بہترین اللہ نے ان کو صحت افزا ایک شہر عطا فرمایا۔ تو کہا کہ بہترین شہر ہے، اور تم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو تو اللہ معاف کرنے والے ہیں، تو آخرت کے اندر بھی تمہاری کامیابی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں ایک بہترین انعام ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ ایک کام تو یہ کیا، اور فرمایا کہ دوسرا کام ان کا یہ ہوا، دوسرا کام انہوں نے یہ کیا، دوسری جو نعمت اللہ نے ان کو دی وہ یہ تھی کہ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ، کہ یہ لوگ سفر کیا کرتے تھے ملک شام کی طرف، اور اچھا خاصا لمبا روٹ تھا، سفر بھی لمبا ہوتا تھا، قافلے بھی جاتے تھے، مال بھی آنا جانا ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس پورے سفری روٹ کے اوپر پورے راستے کے اندر بستیوں کا ایک جال بچھا دیا، اور فرمایا بڑے مناسب متوازن انداز سے کہ ہر تھوڑے فاصلے کے بعد، کچھ دیر کے سفر کے بعد کوئی نہ کوئی بستی آ جاتی تھی، آبادی آ جاتی تھی، وہاں پہ ضروریات کا انتظام ہوتا تھا، اور یہ اپنا جب سفر کرتے تھے تو ان کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی تھی کہ جی وہاں یہاں سے چلیں گے، اگلے اسٹاپ پہ ٹھہر جائیں گے، وہاں سے کھانے پینے کا انتظام کریں گے، اس کے بعد اگلے اسٹاپ پہ ہر 2-3 گھنٹے کے بعد 4 گھنٹے کے بعد ایک اسٹاپ آ رہا ہے، وہاں پہ کھانے پینے کا انتظام بھی ہے، ضرورت کا انتظام بھی ہے، وہاں پہ رہ بھی جاتے ہیں، وہاں کسی چیز کی پریشانی نہیں ہے۔ پھر اس بستیوں کے اس سلسلے کی وجہ سے یہ پورا راستہ امن و سکون کے اندر، اور پورا راستہ بے خوف و خطر ان کا سفر گزرا کرتا تھا، نہ چور ڈاکو کا خطرہ، کیونکہ جب مستقل آبادی ہے اور مستقل ایک اس شاہراہ کے اوپر یعنی کہ اس راستے کے اوپر آبادیاں موجود ہیں تو آپ کو کوئی ڈر نہیں ہوتا، اور وہاں پہ کوئی چوری اور ڈاکے کا، قتل و غارت گری کا خوف نہیں ہوتا، تو بلا خوف کے یہ سفر کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمت یہ دی، لیکن اس کے بعد یہ ہوا کہ انہوں نے بجائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا شکر کرتے اور اللہ تعالیٰ کی توحید کے اوپر ایمان لاتے اور اللہ تعالیٰ کے نبیوں کے پیغامات کو مانتے، انہوں نے اللہ کی ناشکری شروع کر دی اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناقدری شروع کی اور کفر اختیار کیا، ایمان نہ لے کے آئے۔ جب انہوں نے کفر اختیار کیا تو اس کے بعد اللہ نے ان کو سزا یہ دی، اور دوسرا کام انہوں نے یہ کیا کہ جو اللہ نے ان کے ساتھ یہ بستیوں کا سلسلہ بنایا تھا جس کی وجہ سے ان کا سفر آسان ہو گیا تھا، جو آج کل دنیا کے اندر بہترین جو موٹر ویز اور ہائی ویز بنتی ہیں اس کے اندر بھی اس بات کا انتظام ہوتا ہے کہ ہر چند گھنٹے کے بعد ایک اسٹاپ آئے اور اس اسٹاپ کے اندر آپ کی ضروریات کا انتظام ہو، وہاں پیٹرول کا بھی ہو، وہاں رہائش کا بھی ہو، وہاں کھانے کا بھی ہو۔ تو اللہ نے یہ قدرتی طور پہ ان کے لیے جال بچھا دیا، یہ بہترین سہولیات موجود ہیں۔ انہوں نے یہ کہا کہ جی ہم ایسے سفر کرتے ہیں تو جی
مزہ نہیں آتا۔ مزہ تو تب آئے کہ جب ہم جائیں تو چلو راستے میں کوئی جنگل بھی آئے، کوئی ویرانہ بھی آئے، چلو راستے میں کوئی چور ڈاکو کا بھی خطرہ ہو، چلو آدمی اسلحہ لے کے بھی جائے، تھوڑا سا کوئی ایڈونچر ہو، تھوڑا سا، تو یہ کچھ امن و سکون کے ساتھ بس سیدھے سیدھے چلے جاتے ہیں، کوئی ایسا ہے نہیں تو کوئی مزہ نہیں آتا۔ تو ایسا کوئی کام ہو کہ جس سے تھوڑا سا اس کے علاوہ ہو، جیسے بنی اسرائیل نے کہا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہ اللہ ان کو بغیر محنت کے آسمان سے رزق اتار کے دیتے تھے، من اور سلوہ، پرندے آ جاتے تھے زمین سے اور اوپر سے، اور زمین سے جو ہے وہ اگتی تھی ایک بوٹی، تو وہ ان کو کام ہو جاتا تھا بہترین۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ ہم کو نہیں چاہیے، لن نصبر علی طعام واحد، مینیو چینج ہونا چاہیے، کھانے کا ذائقہ بدلنا چاہیے، ہم تو یہ کھائیں گے پیاز اور دالیں اور اناج، ہم تو خود کھیتی باڑی کریں گے اور جناب وہاں سے اگائیں گے زمین میں، یہ من اور سلوہ نہیں چاہیے۔ تو اللہ کی نعمتوں کو ٹھکرایا۔ اللہ نے کہا یہ اب روزی کی مشقت بھی لو، اب زمین میں ذلیل ہو کے روزی حاصل کرو، اور خوار ہو اور پسینہ محنت پسینہ بھی بہاؤ۔ اللہ کی نعمت جو تمہارے اوپر اتر رہی تھی، اس نعمت کی ناشکری اور ناقدری کی بدلے میں اللہ نے ان کو جو وہ دیا وہ ان کے مانگے کا دے دیا، من اور سلوہ بند ہو گیا۔ تو انہوں نے بھی یہ کیا کہ انہوں نے کہا کہ یہ ہم کو نہیں چاہیے۔ اب جب انہوں نے یہ سارا کام کیا تو اب اللہ کا اب آیا عذاب، اور عذاب یہ آیا کہ جو ڈیم انہوں نے بنایا تھا، وہ جو ڈیم انہوں نے بنایا تھا، اس ڈیم کے اندر اللہ نے چوہوں کو پیدا کر دیا۔ جس شہر کے اندر کیڑے پیدا نہیں ہوتے تھے، مکھی اور مچھر پیدا نہیں ہوتے تھے، اس شہر میں اللہ نے چوہوں کو پیدا کر دیا، اور وہ چوہے بھی اتنے بڑے کہ انہوں نے اس ڈیم کی بنیادوں کو کھوکھلا کرنا شروع کیا۔ ظاہر ہے اس میں جو بھی مٹیریل استعمال ہوا ہوگا اس زمانے میں، لکڑی استعمال ہوئی ہوگی یا اور بھی چیزیں، انہوں نے اس زمین کو، اس کی بنیادوں کو کھوکھلا کرنا شروع کر دیا، اور اس کے اندر آہستہ آہستہ سوراخ ہونے شروع ہوئے۔ جب انہوں نے یہ دیکھا کہ یہاں پہ سوراخ ہو رہے ہیں یا چوہے یہاں پہ موجود ہیں جو اس ڈیم کو نقصان پہنچائیں گے، تو اب انہوں نے اپنی عقل کا استعمال کیا، اور عقل کا استعمال یہ کیا کہ جی لاؤ ان چوہوں کا علاج کریں، اور چوہوں کے لیے انہوں نے بلیاں لا کر، اور وہ بلیاں وہاں چھوڑی تاکہ وہ ان چوہوں کا صفایا کرے۔ لیکن بات یہ ہے کہ اللہ کا عذاب جب آتا ہے اور اللہ کی طرف سے سزا جب آتی ہے تو وہ پھر عقل کے اختیار کی ہوئی تدبیروں سے دور نہیں ہوتی، بلکہ وہ تو اللہ کی طرف لوٹنے سے ہی دور ہوتی ہے۔ تو انہوں نے بلیاں لا کے چھوڑی، لیکن ان بلیوں سے بھی کام نہیں ہوا، ان چوہوں نے اپنا کام کر دیا اور اس ڈیم کے اندر سوراخ کر دیے۔ جب بارشیں ہوئیں، پانی بھرا، وہ ڈیم ٹوٹا، اور اس سے وہ ساری آبادی زیر آب آ گئی۔ ان کے باغات جہاں پہ پانی کا ذخیرہ ہوتا تھا ڈیم کے اندر، جس سے باغات چلا کرتے تھے، جس سے نہریں چلا کرتی تھی، وہاں پہ ذخیرہ نہیں رہا، ڈیم کا پانی سارا بہہ گیا، تو وہ باغات ویران ہو گئے۔ جس شہر کے اندر وہ رہا کرتے تھے، وہ شہر جب پانی کا سیلاب آیا اور وہ پانی جب آیا تو پھر وہ شہر بھی برباد ہو گیا۔ لوگ بہت سارے وہاں سے نقل مکانی کر گئے، چھوڑ کے چلے گئے، کچھ لوگ وہاں سے کچھ ہلاک ہو گئے، کچھ تباہ ہو گئے، اور وہ ہنستا بستا ایک خوشحال ترقی یافتہ شہر وہ اللہ کی ناشکری اور کفر کی وجہ سے اللہ کے عذاب کے اندر مبتلا ہوا، اور آخر کار یہ جو سارا کچھ ہوا یہ سب کچھ ان کا ختم ہو گیا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جو بہترین باغات تھے، جس کے اندر بہترین پھل آیا کرتے تھے، ہم نے اس کے بدلے ان کو وہ باغات دے دیے کہ جس کے اندر کانٹے دار اور بیکار قسم کے پھل جن کا کوئی فائدہ نہیں، اور جو انتہائی بدمزہ کڑوے ایسے پھل اس کے اندر اگے، کیونکہ جب ظاہر ہے وہاں پانی نہیں ہے، اور جب اس کا سارا نظام ختم ہو گیا تو اب ان باغوں کے اندر سبزہ ختم ہو گیا، اب ان باغوں کے اندر پھر ایسے پھل اگنے شروع ہوئے یا ایسی چیزیں کہ جن کا کوئی فائدہ خاص نہیں ہوا کرتا۔ اور ان کے اس ناشکری کی وجہ سے
اللہ نے ان کو یہ جو ان کے ساتھ پورے راستہ تھا اور یہ جو امن و سکون کا تھا اور وہ خود آباد تھے، یہ ساری آبادی ویرانے میں تبدیل ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ بیان فرمایا، اور اس واقعے کے اندر یہ سبق ہے کہ جو قوم خوشحالی میں ہوتی ہے اس کے اوپر اسی قدر ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اللہ کی نعمتوں کی قدردانی کرے اور اللہ کی نعمتوں کا شکر کرے، اور اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لائے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر کرے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری ہوتی ہے تو اللہ کے عذاب آتے ہیں، اور اس عذاب کی وجہ سے پھر پوری قومیں تباہ ہوتی ہیں اور بڑے پیمانے پر تباہی پھیلا کرتی ہیں، اور وہ عذاب کبھی سیلاب کی شکل میں آتا ہے، کبھی بیماریوں کی شکل میں آتا ہے، کبھی طوفان کی شکل میں، کبھی زلزلوں کی شکل میں تباہیاں آتی رہتی ہیں۔ اور انسانوں کی بے وقوفی یہ ہوتی ہے کہ وہ ان تباہیوں کو اور ان بربادیوں کو اپنی عقل سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور یہ نہیں سمجھتا کہ یہ بربادی اور تباہی جہاں سے آ رہی ہے اس اللہ کو راضی کیا جائے تو تاکہ یہ اجتماعی مصیبت اور اجتماعی پریشانی یہ ختم ہو۔ آج بھی دنیا میں ایسا ہی ہو رہا ہے، زلزلے آتے ہیں تو کوشش کیا ہوتی ہے کہ زلزلہ پروف عمارتیں بنا دی جائیں، اللہ تعالیٰ طوفان بھیج دیتے ہیں، اب روک لو سمندر کو، کون روک سکتا ہے؟ تو شکلیں بدل جائیں، سمندر نہیں آتا، اللہ تعالیٰ وبائی بیماریاں بھیج دیتے ہیں، اور کیا تو شکلیں بدل جائیں گی عذاب کی۔ ایک چیز کو روکنے کی کوشش کرو گے، اس کی مثال ایسی ہے جیسے چوہا نظر آئے، ڈیم کے اوپر چوہے نظر آئے تو انہوں نے چوہوں کو روکنے کی کوشش کی، یہ نہیں سوچا کہ ہمیں جس چیز سے ڈرایا جا رہا تھا اور ہمیں جس چیز سے بتایا جا رہا تھا، انبیاء نے جس چیز کی دعوت دی تھی، ہم وہ کام کریں۔ تو آج بھی دنیا کے اندر جو مصیبتیں، پریشانیاں اور اجتماعی طور پہ جو عذاب اور بلائیں آ رہی ہیں، جو بیماریاں آ رہی ہیں، اللہ کی نافرمانیوں کا نتیجہ ہے۔ اللہ کی نافرمانیوں کا نتیجہ ہے۔ جب تک انسان اللہ کی فرما برداری کی طرف نہیں لوٹے گا، عذاب کی شکلیں بدلتی رہیں گی، عذاب کے مکانات اور مقام بدلتے رہیں گے، اس کے بہانے تبدیل ہوتے رہیں گے۔ لیکن گناہوں کو چھوڑنا اور اللہ کی فرما برداری میں آنا، یہ سب سے بنیادی حل ہے اور واحد حل ہے اور مستقل کا حل ہے۔ باقی اس کے ساتھ ساتھ جو تدبیر کریں گے پھر وہ فائدہ مند ہوگی، لیکن اس کے بغیر تدبیریں وقتی طور پر فائدہ دیں گی اور پھر کچھ عرصے کے بعد عذاب کی یا سزا کی شکل تبدیل ہوگی اور کوئی نئی شکل میں، کوئی نئی صورت کے اندر نئی مشکل سامنے کھڑی ہوگی۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو عقل اور سمجھ عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد ولک الشکر لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ اے اللہ جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس کو قبول فرما اور ہم سب کو اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرما، اور ہم سب کو ناقدری سے بچنے کی توفیق نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا